اور دوسرا تعلق بندے کا جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جسے حقوق العباد کا نام دیا، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ، استاذ کا شاگرد کے ساتھ، شاگرد کا استاد کے ساتھ، مزارع کا مالک کے ساتھ، مالک کا مزارع کے ساتھ، حاکم کا رعایا کے ساتھ اور رعایا کا حاکم کے ساتھ، مزدور کا اپنے مالک کے ساتھ اور مالک کا اپنے مزدور کے ساتھ۔ یہ سارے تعلقات جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں حقوق العباد کے زمرہ کے اندر آتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں بھی کوتاہی دکھائی۔ بڑوں نے چھوٹوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دیا، چھوٹوں نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا، استاذ نے طلباء کی وہ تربیت نہیں کر پا رہا جس کی ضرورت تھی، جو اس کے منصب کے لائق تھا، تو بدلے میں طلباء نے اپنے اساتذہ کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیا۔ جب ادب ان سے چھن گئے، کامیابیاں ان سے دور ہو گئی، تو یہاں بھی ہم نے حقوق العباد میں بندوں کے ساتھ تعلق میں کوتاہی برتی۔ حاکم اور رعایا کا تعلق دیکھیں کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات تھیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، مسند خلافت پہ آپ تشریف فرما تھے، مال غنیمت میں چند چادریں آئیں، آپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دی، ایک چادر اپنے حصے کی بھی رکھی۔ ایک دن اسی چادر کا لباس سلوا کر کے، زیب تن کر کے آپ تشریف لائے، تو لوگوں نے دیکھا، تو لوگوں نے سوال کیا، کہا امیر المؤمنین، جو چادریں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، ایک چادر کا لباس ایک بندے کا تیار نہیں ہوتا، آپ نے یہ لباس کہاں سے زیب تن کر لیا، آپ نے کیسے بنوا لیا؟ کہیں آپ نے مال غنیمت میں سے زیادہ چادریں تو نہیں اپنے لیے رکھ لی؟ یہ رعایا سوال کر رہی ہے حاکم وقت سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور بیٹے کی گواہی دلوائی اور فرمایا کہ جو چادر میرے بیٹے کے حصے کی، تو میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دے دی، میں نے اپنی اور اپنے بیٹے کی چادر کو ملا کر کے اپنا لباس سلوایا ہے، اور یہاں سوال کیا جائے گا تو اٹھا لیا جائے گا، حق بیانی کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، غریب کے حقوق کی بات کی تو تمہاری زبان کو کھینچ لیا جائے گا۔ یہ کتنا کمزور تعلق ہو چکا ہے۔ یہ حقوق العباد کی کس حد تک پامالی کی جا رہی ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ساری زندگی کا استثناء اصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے دوران لوگوں کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے کہ ایک شخص صف سے آگے تھا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس کے پیٹ پہ چھڑی لگائی کہ پیچھے قطار میں سیدھے ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں قصاص مانگتا ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو نبیوں کے امام نے نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا استثناء حاصل ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل اور ہر لفظ یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا تعلق ہمارے سامنے، یہ حقوق العباد کو اعلانیہ پامال کیا جا رہا ہے، تو یہ وجہ ہے پھر ہم پہ مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں۔ اور پھر مالک کا اپنے ملازم اور ملازم کا مالک کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آج کا مالک اپنا حق سمجھتا ہے اپنے ماتحت کے حقوق کو کچلنا، اس کی محنت اور اس کے وقت سے کم اسے اجرت دینا، یہ حق سمجھا جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ چومے صرف اس لیے کہ وہ مزدوری کرتے تھے، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ محنت کر کے رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔